آج ایک بار پھر مجھے نہیں ملنے دیا پہ کاٹا ہے۔ یہ کاٹا کیوں ہے؟ کیا 11 ستمبر کو جو میں نے قومی اسمبلی میں سپیچ کی تھی کہ قومی اسمبلی سے جو نقاب پوشوں نے ہمارے ایم این ایز کو اغوا کیا، اس پہ میں نے صدائے احتجاج بلند کی، کیا یہ اس کا انعام ہے؟ عمران، پاکستان میں جمہوریت ہوتی، اگر پاکستان میں جمہوریت ہوتی تو آج تحریک انصاف کی حکومت ہوتی۔ تیسری دفعہ مسلسل باوجود اس کے کہ ہائی کورٹ اسلام آباد کے چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کا ڈائریکٹ آرڈر ہے کہ مجھے اجازت دی جائے عمران خان صاحب اس کے دوران بطور وکیل اور بطور ان کے ایک سیاسی کارکن، ایک ایم این اے کے، لیکن آج ایک بار پھر مجھے نہیں ملنے دیا۔ میں اس بات پہ حیران ہوں کہ تمام وکلاء اور تمام لیڈرشپ حکومت پہ کاٹا ہے۔ یہ کاٹا کیوں ہے؟ کیا 11 ستمبر کو جو میں نے قومی اسمبلی میں سپیچ کی تھی کہ قومی اسمبلی سے جو نقاب پوشوں نے ہمارے ایم این ایز کو اغوا کیا، اس پہ میں نے صدائے احتجاج بلند کی، کیا یہ اس کا انعام ہے؟ عمران خان صاحب سے نہ ملنے دینا، یا جو پھر 26ویں آئینی ترمیم پہ صدائے احتجاج بلند کی کہ لوگوں کو اٹھوا کے اغوا کر کے ان کے بچوں کو اٹھوا کے غائب کر کے لالچ دے کے دونس داندلی سے جو آئینی ترامیم پاس کر رہے ہیں، یہ آئینی ترامیم نہیں ہے، یہ آئینی تقسیم ہے۔ یہ پاکستان کے آئین اور سپریم کورٹ پہ حملہ ہے۔ کیا حق بات کہنے کا یہ انعام ہے کہ سب تو عمران خان سے ملنے جا سکتے ہیں لیکن علی محمد نہیں جا سکتا؟ علی محمد نے ہمیشہ پاکستان کی سلامتی، عمران خان صاحب، پاکستان تحریک انصاف اور ملک کی بقا کی بات کی ہے۔ اگر میں پارلیمنٹ کی ساورنٹی کی بات کرتا ہوں، اگر میں یہ کہتا ہوں کہ لوگوں کو اغوا کر کے نہیں، ان سے ڈائیلاگ کر کے ترامیم پاس کریں، مطمئن کریں، پارلیمنٹیرینز کو اجازت دی جائے کہ وہ اپنی پارلیمنٹ میں اپنی ضمیر کی آواز پہ پارلیمنٹ میں قانون سازی کر سکیں، تو آج ایک بار پھر 11 ستمبر، 28 اکتوبر اور 30 اکتوبر کو یہ ہیٹرک کر لی ہے اڈیالہ جیل کے سپرڈنٹ صاحب نے اور ان کی انتظامیہ نے کہ مجھے نہیں جانے دیا۔ میرا تو سب کو پتا ہے، میں تو آخری بال تک کھیلنے والا کھلاڑی ہوں۔ پلٹنا جھپٹنا، جھپٹ کر پلٹنا، لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ۔ پرندوں کی دنیا کا درویش ہوں میں، کہ شاہی بناتا نہیں آشیانہ۔ اگر کسی کو نہیں پتا کہ علی محمد کون ہے تو جا کے 9 اپریل کی سپیچ دیکھ لو۔ جب کوئی نہیں ہوتا تو علی محمد کھڑا ہوتا ہے، علی کا کام ہی کھڑا ہونا ہے۔ تو آج انشاءاللہ میری پٹیشن اسلام آباد ہائی کورٹ میں توہین عدالت کی موو ہو جائے گی۔ میں چاہوں گا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ اور چیف جسٹس صاحب پھر اپنی طاقت بتائیں کہ وہ اپنا حکم امپلیمنٹ کر سکتے ہیں۔ میں تحریک انصاف کے چیئرمین یا تحریک انصاف کے جنرل سیکرٹری کا حکم لے کے نہیں آیا تھا۔ میں پٹیشن موو ہوتی ہے اور کل اگر لگ جائے تو عدالت میں پھر چیف جسٹس صاحب کے سامنے اپنا مدعا رکھیں گے کہ یہ آپ کا آرڈر ہے اور یہ اس کی حیثیت ہے کہ اڈیالہ جیل میں بیٹھے سپرڈنٹ صاحب اور ان کا عملہ، اور پتہ نہیں کس کے حکم پہ، ان کی شاید ہو سکتا ہے کہ وہ مجبوری ہو، پھر آ کے وہ مجبوری عدالت میں بتا دیں۔ آج کی پروسیڈنگ پہ بات کرتے ہیں۔ بہت خوشی ہوئی آج، میں تو اس وقت نہیں تھا لیکن بتایا گیا کہ بشرا بی بی اندر گئی ہیں اور ان کی سسٹرز بھی، اور بڑے دنوں بعد بشرا بی بی کو اجازت ملی ہے سابق وزیر اعظم اور اپنے شوہر سے ملاقات کی۔ ہم اس بات پہ خوش ہیں۔ بڑی باتیں ہوتی ہیں کہ بشرا بی بی پشاور میں ہیں یا علیمہ آپا کو کیوں چھوڑا گیا؟ اس لیے چھوڑا گیا کہ مزید آئین میں گنجائش نہیں تھی، مزید قانون میں گنجائش نہیں تھی۔ اور میں سب کو یہ کہنا چاہتا ہوں، پورا پاکستان ہمارا ہے، بشرا بی بی کی مرضی ہے، چاہے بنی گالہ رہیں، چاہے وہ زمان پارک میں رہیں، چاہے پشاور میں رہیں، جب تک ہمارے پاس خیبر پختونخوا میں سب کو یہ کہنا چاہتا ہوں پورے پاکستان کو کہ پختونوں کو، پختونخوا والوں کو پتہ ہے اپنی عزت، اپنی بیٹی اور عمران خان صاحب کی وائف ہم سب کی عزت ہیں، ان کی حفاظت کیسے کی جاتی ہے۔ جب تک وہاں پہ انشاءاللہ امن میں ہوں گی اور جب یہاں پہ آئیں گی پورا پاکستان کی حفاظت کے لیے آئے گا۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ پاکستان میں آئین اور قانون کی حکمرانی ہو، میں نے کل یہ بات کی تھی اور میں دعوے سے یہ بات کرتا ہوں، اگر پاکستان میں جمہوریت ہوتی تو آج تحریک انصاف کی حکومت ہوتی۔
178, 180 نہیں, 175 نہیں, 178. ایک دن یہ فگر اللہ کے حکم سے کلیئر ہوگی آپ کے سامنے. 178 سیٹیں جیتنے کے بعد اگر ایک جماعت حکومت نہیں بنا پائی, اس کا مطلب ہے نہیں بنانے دیا گیا, اس کا مطلب ہے جمہوریت نہیں ہے. اور اگر آئین و قانون کی حکمرانی ہوتی, اگر پاکستان میں آئین و قانون کی حکمرانی ہوتی تو عمران خان جیل میں نہ ہوتے, وہ لوگ جیل میں ہوتے جنہوں نے پاکستان کا یہ کباڑہ کیا ہے.